ناظرین، ہنسی مذاق اور دل لگی والی ویڈیوز کو تو بہت سے لوگ لائک اور شیئر کرتے ہیں۔ اگر آپ ہماری اس تعلیمی اور معلوماتی ویڈیو پر زیادہ سے زیادہ کمنٹس اور اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں گے تو ہماری ہمت افزائی ہوگی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے جذبات کی شدت سے نعرہ لگایا، ہمارے نبی زندہ ہیں۔ تمام مسلمان جو اکیلے اکیلے یا دو دو چار چار کی ٹولیوں میں ادھر ادھر بکھر گئے تھے، اس آواز پر دوڑتے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس آواز پر رسول خدا تک پہنچے تھے۔ اس سے پہلے ابو سفیان میدان جنگ میں پڑی ہوئی ہر ایک لاش کو دیکھتا پھر رہا تھا۔ وہ رسول کریم کا جسد مبارک تلاش کر رہا تھا۔ اب اسے قریش کا جو بھی آدمی ملتا اس سے پوچھتا، تم نے محمد کی لاش نہیں دیکھی؟ اسی تلاش میں خالد اس کے سامنے آ گیا۔ خالد، ابو سفیان نے پوچھا، تم نے محمد کی لاش نہیں دیکھی؟ نہیں، خالد نے جواب دیا، اور ابو سفیان کی طرف ذرا سا جھک کر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ محمد قتل ہو چکا ہے؟ ہاں، ابو سفیان نے جواب دیا، وہ ہم سے بچ کر کہاں جا سکتا تھا؟ کیا تمہیں شک ہے؟ ہاں ابو سفیان، خالد نے جواب دیا، میں اس وقت تک شک میں رہتا ہوں جب تک کہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ محمد اتنی آسانی سے قتل ہو جانے والا شخص نہیں۔ معلوم ہوتا ہے تم پر بھی محمد کا طلسم طاری ہے، ابو سفیان نے تکبر کے لہجے میں کہا۔ کیا محمد ہم میں سے نہیں تھا؟ کیا تم اسے نہیں جانتے تھے؟ جو شخص اتنی قتل و غارت کا ذمہ دار ہے، ایک روز اسے بھی قتل ہونا ہے۔ محمد قتل ہو چکا ہے، جاؤ اور دیکھو، اس کی لاش کو پہچانو، ہم اس کا سر کاٹ کر مکہ لے جائیں گے۔ عین اس وقت پہاڑی میں سے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی آواز گونجی، مسلمانوں خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی زندہ سلامت ہیں۔ پھر یہ آواز رعد کی کڑک کی طرح گرجتی کڑکتی وادی اور میدان میں گھومتی پھرتی رہی۔ سن لیا ابو سفیان، خالد نے کہا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں محمد کہاں ہے۔ میں اس پر حملہ کرنے جا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں یقین نہیں دلا سکتا کہ میں محمد کو قتل کر آؤں گا۔ کچھ دیر پہلے خالد نے رسول کریم اور ان کے ساتھیوں کو پہاڑی کے اندر جاتے دیکھا تھا، لیکن وہ بہت دور تھا۔ خالد ہار ماننے والا اور اپنے ارادے کو ادھورا چھوڑنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس نے اپنے چند ایک سواروں کو ساتھ لیا اور پہاڑی کے اس مقام کی طرف بڑھنے لگا جدھر اس نے رسول کریم کو جاتے دیکھا تھا۔ مشہور مورخ ابن حشام کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم نے جب خالد کو اپنے سواروں کے ساتھ اس گھاٹی پر چڑھتے دیکھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بے ساختہ دعا نکلی، خدائے ذوالجلال انہیں اس وقت وہیں کہیں روک لے۔ خالد اپنے سواروں کے ساتھ گھاٹی چڑھتا جا رہا تھا۔ یہ ایک درہ سا تھا جو تنگ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ گھوڑوں کو ایک قطار میں ہونا پڑا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور پڑے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب خالد اور اس کے سواروں کو اوپر آتے دیکھا تو وہ تلوار نکال کر کچھ نیچے اترے۔ ولید کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے للکارا، اگر لڑائی لڑنا جانتے ہو تو اس درے کی تنگی کو دیکھ لو، اس چڑھائی کو دیکھ لو، کیا تم اپنے سواروں کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے بچ کر نکل جاؤ گے؟ خالد
لڑنے کے فن کو خوب سمجھتا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ جگہ گھوڑوں کو گھما پھرا کر لڑانے کے لیے موزوں نہیں بلکہ خطرناک ہے۔ خالد نے خاموشی سے اپنا گھوڑا گھمایا اور اپنے سواروں کے ساتھ وہاں سے نیچے اتر آیا۔ جنگ احد ختم ہو چکی تھی۔ قریش اس لحاظ سے برتری کا دعویٰ کر سکتے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچایا تھا، لیکن یہ جنگ ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی تھی۔